اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سرزمین پر کتنے انبیاء کرام مدفون ہیں اور ان کی قبر مبارک کہاں موجود ہیں، اور ان انبیاء کرام کا تعلق کن جد انبیاء سے ہے؟ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر کیوں رکھی گئی؟ پاکستان کو انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر تقریباً 9 سے زائد انبیاء کرام کے مزارات اور قبر اطہر موجود ہیں؟ تاریخ کے اوراق اور سر سے معلوم پڑتا ہے کہ انبیاء کرام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کہاں کہاں سے ہجرت کر کے بر صغیر کے علاقہ پاکستان کی سرزمین پر آباد ہوئے اور انسانوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام طیبہ کو کھائے، بس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر 9 سے زائد انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور وہ کہاں مدفون ہیں، اور پاکستان کے کون سے شہر میں ان کا روضہ مبارک قبر اطہر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت کنبیت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 240 بیٹے تھے، جن میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا۔ انہی میں سے ایک حضرت کنبیت علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کی قبر مبارک پاکستان کے شہر پنجاب کے صوبہ ضلع گجرات کے گاؤں بریلہ شریف میں موجود ہے، جسے حافظ شمس الدین گلیانوی نے دریافت کیا تھا۔ دنیا کی طویل ترین قبروں میں سے ایک قبر ہے جس کی لمبائی تقریباً 72 گز ہے۔ حضرت کنبیت علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی تقریباً 210 فٹ بنتی ہے۔ نمبر 2 پر حضرت حام علیہ السلام۔ حضرت حام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ حضرت حام علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اور نبی تھے، جو اسلام کی تبلیغ کے لیے ہجرت کر کے پاکستان کے علاقہ جوڑا میں واقع گاؤں غریب والا قبرستان میں مدفن ہوئے۔ حضرت حام علیہ السلام کی عمر 536 سال بتائی جاتی ہے۔ حضرت حام علیہ السلام کی قبر کی لمبائی 78 فٹ ہے، جسے حافظ شمس الدین گلیانوی نے دریافت کیا اور مصری حاجی فرمان علی نے 1994 میں اثر نو تعمیر کیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت کوش علیہ السلام کی قبر مبارک گجرات سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں دھندلا مشرقی میں موجود ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام حضرت حام علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت کوش علیہ السلام حضرت حام علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت کوش علیہ السلام حضرت حام علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان کی اولاد جس سلطنت کی حکمران تھی وہ سلطنت کوش تھی۔ حضرت کوش علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی تقریباً 86 فٹ سے زیادہ ہے۔ چوتھے نمبر حضرت کوش علیہ السلام کے بھائی حضرت بربخ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ حضرت تنوخ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ حضرت تنوخ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت تنوخ علیہ السلام گجرات سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں شیخ چوگانی کے قبرستان میں مدفون ہے، جسے حضرت خواجہ گوہر الدین نے تعمیر کروایا تھا۔ حضرت تنوخ علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی 30 فٹ سے زیادہ ہے۔ حضرت منجوس علیہ السلام کی قبر مبارک بھی گجرات میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت منجوس علیہ السلام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت منجوس علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک شمال کی جانب اور حضرت منجوس علیہ السلام کی قبر مبارک جنوب کی طرف واقع ہے۔ دونوں بھائی ایک ہی قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملنے کے بعد لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہجرت کی اور روئے زمین پر پاکستان کی سرزمین کو اپنا بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی نہیں ہیں جن کا تعلق قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی نہیں ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان، جانور، چرند پرند، جنات اور ہوا کو تابع کر کے بڑی سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں واقع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی 9 گز کے برابر ہے، جو کہ تقریباً 27 فٹ بنتی ہے۔ حضرت صفدان علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ گجرات سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ریحام شریف کے گاؤں کے قبرستان میں مدفون ہے۔ روایت کے مطابق حضرت صفدان علیہ السلام ہجرت کر کے اسلام تبلیغ کے لیے ہند کے علاقہ پاکستان میں ضلع گجرات میں آئے۔ حضرت صفدان علیہ السلام کی قبر مبارک کی لمبائی تقریباً 27 فٹ ہے۔ حضرت صفدان علیہ السلام کی قبر مبارک کو حضرت خواجہ گوہر الدین نے تعمیر کروایا تھا۔ بوڑی والے قبرستان میں آپ کا روضہ مبارک خوبصورت پتھروں سے مزین کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام بھی گجرات میں واقع گاؤں گگرالا شریف میں مدفون ہیں۔ پاکستان کو اسی لیے پاک سرزمین کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام
अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की आल से अंबिया कराम मौजूद हैं, जिन्होंने लोगों को हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की खुशनुदियां हासिल की और हमेशा के लिए अमर हो गए। अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें पढ़ते हैं। जो मुसलमान आप अंबिया कराम की कब्रों पर या मज़ारत पर जाकर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नफल इबादत करते हैं और जो भी हाजात लेके जाते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी होती हैं, कबूल होती हैं। अल्लाह ताला सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।